خدا کا کرم رحم اور فضل آپ کے ساتھ ہو۔ آج ایک بار پھر خدا میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی، اور آج ایک بڑا خاص واقعہ جو خدا میں یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے درمیان ہوا، اس واقعے کو میں آپ کے خاص ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ جھیل کے کنارے یعنی تبریاس کی جھیل ہے، اور یہاں پر اس کے شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں سوار ہیں، اور وہ اس کشتی میں مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور یہاں پر جو سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ساری رات مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر ان کے ہاتھ کوئی مچھلی نہیں آئی۔ وہ مایوس تھے، وہ نا امید تھے کہ آج ساری رات محنت کرنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ اچانک سے خدا میں یسوع مسیح وہاں نظر آئے، جلوہ گر ہوئے، اور پھر شاگرد ڈر گئے۔ انہوں نے کہا اتنی صبح سویرے کوئی شخص نہیں آ سکتا، سو یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ اور جب اس نے ان کو پکارا اور ان سے باتیں کی اور ان سے کہا کہ یہ تم ساری رات ہم مچھلیاں ڈھونڈتے رہے لیکن ہمیں نہیں ملی، یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم شمعون پترس سے کہا کہ تو اس کو دائیں ہاتھ پر جو ہے وہ جال کو ڈالو، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جال کو پھر سے ڈالا، اور خدا میں یسوع مسیح کے کہنے پر انہوں نے یہ جال ڈالا، اور اس کا معجزہ جو ہوا یہ بڑا خوبصورت معجزہ تھا کہ جال مچھلیوں سے بھر گئے، اور پھر ان سے کھینچی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے اور دوسری کشتی والوں کو آوازیں دی، اور وہ آئے اور انہوں نے مل کر جال کو کھینچا، اور یہاں پر ہم اس معجزے کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ معجزہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد رونما ہوا، اور یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا کہ وہ جب اس دنیا میں تھا اور صلیب نہیں دیا گیا تھا، مر نہیں گیا تھا، زندہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تو وہ معجزات فرماتے تھے، اور انہوں نے بہت سے ان گنت معجزات کیے۔ اور جب پترس نے اس سارے معجزے کو دیکھا تو اس کی زندگی اور مزید تقویت سے مضبوط ہو گئی، اور زیادہ طاقتور ہو گئی۔ اس کا اور خدا میں یسوع مسیح پر بھروسہ، تقویٰ اور ایمان بڑھ گیا کہ ہم جس سمت میں ہیں، ہماری جو سمت ایمان کی سمت ہے وہ درست ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان لیا ہے، اور یہی بات ان میں سب سے بڑی تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر وہ ظاہر ہوئے تھے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا نظارہ کیا، اور یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک نظر آتے رہے۔ اور میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ وہ ایرا وغیرہ کو نظر نہیں آئے، بلکہ وہ ان کو نظر آئے جو یسوع مسیح سے والہانہ محبت رکھتے تھے، یسوع مسیح سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ وہ ان پر چہرہ جلوہ گر فرمایا انہوں نے۔ اور میں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ اس کی عزیز جو موت کی راہ کو جا رہے تھے، وہ ان پر چہرہ جلوہ گر فرمایا، اور ان سے انہوں نے باتیں کی۔ وہ یہ ایک بڑی خاص بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے لوگ دعوے دار ہیں
کہ خدا میں یسوع مسیح ہم پر جلوگر ہوتے ہیں. میں یاد دلانا چاہتا ہوں سندر داس، جس کو ہم سادھو سندر سنگھ سوامی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ یسوع مسیح مجھے نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس دن کے بعد، اس رات کے بعد ان کی زندگی بدل گئی. اور ایسے ہی ہوا. جب ہم ان کی گواہی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ساری رات سوئے نہیں، وہ جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اگر تو کوئی سچا خداوند ہے تو پھر تو مجھ پر ظاہر ہو. اور یاد رہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو 4 بجے گاڑی آتی ہے، اگر تو مجھ پر چہرہ جلوہ گر تو نے نہیں فرمایا تو میں اس گاڑی کے نیچے سر دے دوں گا اور اپنے آپ کو ختم کر دوں گا. یہ ہے سندر کی گواہی. اور یہ گواہی آج میں اس سارے واقعے میں بڑے خوبصورت انداز سے سیکھنا چاہتا ہوں. معجزات ہوا، اور یہ ساری رات شاگرد اس کے جاگتے رہے، اور ساری رات تگ و دو میں رہے، ساری رات کوشش کی، لیکن کچھ حاصل نہیں. لیکن جب یسوع مسیح ان کے پاس آئے اور وہ یسوع کے کہنے پر انہوں نے جال ڈال دیا تو جال پھٹنے کے نزدیک ہو گیا. اتنی مچھلیاں اس میں بھر گئیں. میرے عزیزو، یہ خدا میں یسوع مسیح آج یہاں ہم پاکستان میں جو لوگ دعویٰ دار ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح ہم پر جلوہ گر ہوئے، ان میں سے مجھے کوئی جو سوچتے ہیں کہ میں خادم ہوں، ان میں سے شاید مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دعوے دار ہو کہ مجھ پر خدا میں یسوع مسیح جلوہ گر ہوئے. اگر وہ جلوہ گر ہوئے تو پھر ان میں وہ شوفتہ بازی نہیں ہے. اور میں وہ لوگ جو شاید خادم نہیں کہلاتے، وہ شوفتہ بازی میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں یسوع مسیح ہم پر چہرہ جلوہ گر ہوئے اور ہمیں روح القدس کا مسا مل گیا ہے. یہ بڑے دعوے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. میں معافی کے ساتھ، منت کے ساتھ اس بات کو سیکھنا چاہتا ہوں. کیا ہمارا یسوع مسیح چرچز بلڈنگز کے اندر موجود نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پر وہ کسی پر جلوہ گر نہیں ہوتا؟ یا پھر ان بلڈنگز کو یسوع مسیح کی قدوسیت سے مبرہ سمجھیں؟ وہاں پر کوئی کاروبار ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی لوگ ایسے مقیم ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس پر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اپنے لالچ کی بنیاد پر یسوع مسیح کو ان بلڈنگز میں آنے نہیں دیتے. یہ لوگ خادم کیا ہیں؟ یہ لوگ کلیسیا پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. اور میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بوجھ اپنا کلیسیا پر سے اٹھا لیں، ختم کریں. یاد رہے، آگے جا کر میں پالوس رسول کی زندگی بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیسا تھا اور اس نے کیا کیا. اور یہ سب لوگ جو یسوع کے شاگرد تھے، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو بے بس، مایوس، کمزور اور غریب لوگ تھے، بلکہ میں جب ہسٹری پڑھتا ہوں اور سیکھتا ہوں تو مجھے تو وہ بہت بڑے امیر کبیر اس زمانے کے لوگ لگتے ہیں. میں متی رسول کی زندگی بیان کر سکتا ہوں، میں لوکا کی زندگی بیان کر سکتا ہوں، میں شمعون کی زندگی بیان کر سکتا ہوں، اور میں ان سارے شاگردوں کو دیکھتا ہوں. آج میں پھر سے ایسے لوگوں کی یاد میں جو یسوع مسیح کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا میں اور آپ یسوع مسیح کے کہنے پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں یسوع مسیح نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، یا صرف ہم سنتے ہی ہیں
کہ शागिर्दों ने ये किया, फलां शख्स ने ये किया, फलां शख्स ने ये किया, फलां की गवाही ये है, उसकी गवाही ये है, तो फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी की क्या गवाही है? मेरे ज़िम्मे क्या काम है? आपके ज़िम्मे क्या काम है? मैं माफ़ी के साथ इस पाकिस्तान में यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी को आम नहीं कर सके। ये चर्चों तक महदूद है। ये खादम बाहर निकल कर क्यों नहीं बताते लोगों को, और दूसरे सोर्सेस को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बता सके कि यीशु मसीह जी उठा था? हमें यीशु मसीह के जी उठने की बारे में हम नाकाम हैं, हम लोगों को अवेयर नहीं कर सके। मेरे कहने का मतलब पूरे पाकिस्तान में है, गैर मसीहियों में है। बहुत से दावेदार आ जाएंगे कि जी तो हमें तो पता है कि यीशु मसीह जी उठे थे। बहुत से मसीही इस बात के दावेदार होंगे, हमें तो पता था। तो याद रहे, पूरे पाकिस्तान को नहीं पता, पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमों को नहीं पता, तमाम पाकिस्तान के तमाम मज़हब को नहीं पता कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। और यही गवाही हमें बार बार सुनाने की और पावर कराने की ज़रूरत है। ये जो बड़े बड़े चोगे पहन लेते हैं, यहूदियत फैलाते हैं, यहूदिज़म को प्रमोट करते हैं, मैं इनके खिलाफ हूँ। और मैं बताता हूँ कि ये क्या यहूदियत जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा है? क्या ऐसे लिबास पहन के बड़े बड़े चर्चों में खड़े हो जाओ, पुलपिटों पे खड़े हो जाओ और वहाँ पर यीशु मसीह के जी उठने की बात नहीं करते? मैं आगे जाकर फिर बयान करूँगा। ये जो ईद है, ईद ख़याम और ईद फसा जो यहूदी मना रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी में किस तरह तब्दील हो गई। लेकिन आज मुझे मायूसी है, जिस तरह से यीशु मसीह जिंदगियों में काम नहीं कर रहे। हमारा यीशु मसीह से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये लफ्ज़ ईस्टर, ईस्टर क्या कि ईस्टर क्या है? ईस्टर उस देवी का नाम है, उस देवी की खुशी मना रहे हैं ये मसीही। मेरी ये बात मसीही मौलमों से है। मेरा ये सवाल इन मसीही जो ठेकेदार बने हुए हैं, मेरा सवाल उनसे है। ये क्यों इस खूबसूरत त्यौहार को, जो यीशु मसीह के जी उठने का त्यौहार है, खुशी का दिन है, ईद का दिन है, उसको ईस्टर कहते हैं? मैं पूरे यूरोप को चैलेंज कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इस लफ्ज़ को तब्दील कीजिए, मसीहत में से इसको खारिज कीजिए। ये जो मसीहियत में गैर मसीही लफ्ज़ राइज और अमल हैं, इनकी मनफी कीजिए। भेड़ चाल चली हुई है, भेड़ चाल है। एक ने कह दिया है तो सारा जहान कहता फिरता है। एक ने यूरोप में से किसी पागल ने कह दिया तो फिर मसीही, सारे पाकिस्तान के मसीही उस तरफ चल पड़े। क्यों चल पड़े? मसीहत एशियन मज़हब है, मसीहत एशिया की है, यूरोप की नहीं है। यूरोपियन यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। वो अपने पैसे के जोर पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या करें, वो गलत अल्फाज को गलत और आम राज और अमल कर दें। हमारे पास किताब मुक़द्दस मौजूद है, हमें इन अल्फाज को सीखने की ज़रूरत है जो किताब मुक़द्दस में मौजूद है। और ये मैं ईमान से ये कहता हूँ कि ये रूह कुदस की कुदरत से इसको लिखा गया, और रूह कुदस की कुदरत से हम इसको समझ सकते हैं। आज मेरा और आपके साथ ये सवाल है, यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हो गए, क्या मेरे बदन में यीशु मसीह जी उठे? क्या आपके बदन में यीशु मसीह जी उठे? अगर जी उठे हैं तो फिर हमारी गवाहियां कहाँ हैं?
آج ہمیں اس گواہی کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.